شعر جمیل چشتی صاحب نے پڑھا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کیوں نہ ہو ساری شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، ساری شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، کائنات کے اندر اتنی شانیں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ کیا خوب جو ہے ترجمانی کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فرمایا کہ میرے آقا وہ ہیں جن کی برکت سے کائنات کو وجود ملا، جن کی برکت سے کائنات کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں 9 لاکھ کا ہار پہنایا گیا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنایا گیا، جن کے نام کی برکت سے جنت کے پتوں کو زینت ملی، جن کے نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیادت کا تمغہ ملا، جن کا کلمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں گندا تھا، جن کے حسن و جمال کا پرتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، جن کے قرب کا ایک لحظہ موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں ملا، جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وزارت کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ بنا، جن کے دفتر حکمت کی ایک سطر حضرت لقمان علیہ السلام کو ملی، جن کی رفعت و بلندی کی ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، جن کا وجود مسعود دعائے خلیل اور نوید مسیحہ بنا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہا کا عصف معقول ہوا، جن کی آمد کی برکت سے فارس کی آتش قدے بجھے، جن کی زبان فیض ترجمان سے کہوارے میں اللہ اکبر کے الفاظ صادر ہوئے، جن کو بعثت سے قبل ہی صادق و امین کا لقب ملا، جن کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند و لخت ہوا، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے دی، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کے در اقدس کے خاک نشین صدیق اکبر ہوئے، جن کے غلام فاروق اعظم ہوئے، جن کی حیا کی کرن سے عثمان ذوالنورین ہوئے، جن کے بحر علم کے چھینٹوں سے علی باب العلم ہوئے، جن کے شہر کو رب نے ولد الامین کہا، جن پہ نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہا، جن پہ خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو رب تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پہلے تخلیق کیا مگر سب سے بعد میں مبعوث کیا، جنہوں نے یوم الستو میں سب سے پہلے بلا کا نعرہ لگایا، جن کی مدد و نصرت کی گواہی عالم ارواح میں انبیاء کرام سے لی گئی، جن کی آمد کی خوشخبری ہر الہامی کتاب میں دی گئی، جن کے پنگوڑے کو فرشتے ہلایا کرتے، جن کے نور ولادت نے دنیا کو جگمگایا، جن کے حسن مبارک کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا، جن کے دعا پہ دہن نے کھارے پانی میٹھے کر دیے، جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جن کی چشمان مبارک اگر محو خواب ہوتی بھی تو بھی دل مبارک بیدار رہتا تھا، جن کا مبارک پسینہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، جن کے جسم عطر پر مکھی بھی نہ بیٹھتی تھی، جن کے جسم عطر سے نکلنے والی نجاست بھی پاک تھی، جن کی ولادت با سعادت پر شیاطین کو آسمان پر جانے سے منع کر دیا گیا، جن کا قرین اور منگل جن مسلمان ہو گیا، جن پر درود بھیجنا امت پر واجب کر دیا گیا، جن کے سر پر نصرت بالروب کا تاج سجایا گیا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنایا گیا، جن کا جسم اقدس قبر اقدس میں حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہے، جن کی قبر اقدس عرش معلی سے بھی اعلیٰ ہے، جن کے منبر اور روزے کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جن کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، جن کو حوض کوثر کا پانی بنایا جائے گا، جن پہ نازل ہونے والی کتاب کو جنت میں تلاوت کیا جائے گا، جن کی زبان عربی کو تمام جنتیوں کی زبان بنا دیا جائے گا، اور جن سے دین کی تبلیغ پر کوئی گواہی طلب نہ کی جائے گی، اور جن کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کی جائے گی، سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کی جائے گی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا ہم سے محبت کتنی فرماتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، کسی نبی نے بھی پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی فکر نہیں کی۔ میرے اور آپ کے آقا ہیں
پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ربی حب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا غار ثور میں ہیں، غار حرا کے اندر ہیں، اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے آقا اگر مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، میرے آقا اگر جو ہے یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر ہے، مسجد حرام کے اندر ہے، اگر شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، کوئی بھی رات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وصال کے بعد، ظاہری وصال کے بعد میرے اور آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ کل قیامت والے دن اتنی دیر تک جب تک میرا آخری امتی جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جب تک اس کو میں جنت کے اندر نہیں لے جاؤں گا، میں اتنی دیر تک چین کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اتنی محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، حضور کی محبت کو اعلیٰ حضرت نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ علماء کرام کو یہ کلام جو ہے میں سنانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ہرتی نئیوں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بناتے یہ ہیں، چھوٹی ڈبل چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، قصر دلال تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ان کا حکم جہاں پہ نافذ قبضہ کل پہ کھاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر ان کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مال کے کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں شاتی شاتی رچاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، لاکھوں بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں، بندے کرتے ہیں کام غضب کے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپ تھپ کر میٹھی نیند سناتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، سنکھوں بے کسر ہونے والے کون بچائے بچاتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، اپنے برم سے ہم حلقوں کو پلہ باری بناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا